برائے تاجیل ظہور آغا امام زمان بلندر صلوات ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا اسیران کربلا چہرد معصومین بالخصوص بی بی زہرا کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلج وصرها قطاع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج والشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد یا امام محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار کا لطف ہے، پروردگار کی توفیق ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اور آپ اس وقت اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے فرش اعضاء پر موجود ہیں، اور اس ہستی کے غم کو منا رہے ہیں کہ یقیناً جس ہستی کے غم میں کائنات کی وہ ہستی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یقیناً اس سمیت تمام کے تمام قدسی بھی مغموم ہیں۔ ان 3 دنوں میں جو موضوع ہمارے موضوع بحث رہا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا انسان کامل۔ کہ آپ کی شخصیت بحیثیت انسان کامل کس انداز سے رہی اور کس انداز سے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس نورانیت کو اپنے نفس میں جذب کر رہے ہیں۔ گزشتہ شب ہم نے بی بی کے اسماء کی بحث آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک حقیقت کی طرف سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ عموماً ہمارے ہاں جب کبھی بحث ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے تو اس کو بی بی کے القابات کے عنوان سے نام لیا جا رہا ہوتا ہے کہ بی بی کے القابات یہ ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہ ارشاد فرمائے، ابھی میں نے نام نہیں لیا کہ وہ کیا، تو امام سے جب پوچھا گیا تھا تو لفظ فاطمہ کی علت کا پوچھا گیا تھا، تو امام نے فقط ایک نام نہیں بیان فرمایا، امام چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہماری جدہ کے 9 نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ اسماء کی بحث میں ان ناموں کو رکھا تھا، القابات کی بحث میں نہیں رکھا تھا۔ اسم اور لقب میں فرق ہے۔ لقب تو کوئی بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لقب تو مشہور بھی ہو جاتا ہے، لیکن نام رکھا جاتا ہے باقاعدہ، اس کے کچھ الگ انداز ہیں۔ تو اللہ نے 9 نام رکھے ہیں۔ جو سوال میں نے قائم کیا تھا وہ یہ قائم کیا تھا کہ ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں وہ تو بس یوں ہی رکھتے ہیں کہ بی بی کا نام ہے تو ہم نے رکھ لیا، لیکن اللہ نے جب ان کا نام رکھا تو کیوں رکھا؟ تو یقیناً وہ زکیہ تھیں تو پروردگار نے زکیہ نام رکھا، وہ مرضیہ تھیں تو پروردگار نے مرضیہ نام دیا، وہ راضیہ تھیں تو پروردگار نے انہیں راضیہ نام دیا۔ یہ نام کا رکھنا کوئی عام شے نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ذات اس میں بامسمہ تھی، یعنی جو نام دیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے آپ کی ذات عکاس تھی، اس نام کو جسے آپ عام زمان میں کہیں یقیناً ریفلیکٹ کرتی تھی، وہ
اس انداز سے کہ یہ جو توفیق پروردگار انسان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، خاص توفیق، تو پھر انسان اپنے کمال کی طرف رجد کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ توفیق اپنے نفس میں جذب کرتا رہتا ہے، کمالات کی منازل کو طے کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، کل بھی بیان کیا کہ بی بی کی شخصیت ایسی ہے کہ کتنے عرفان کے مراتب ہیں کہ جب تک نہ طے کیے جائیں آپ کی شخصیت پر بات نہیں ہو سکتی، سمجھنا دور کی بات ہے۔ تو عزیزو، اس کو سمجھنے کے لیے آسان اس طرح سے کیے دیتے ہیں کہ نفس انسانی کی جو کوالٹی ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، بہت توجہ رہے۔ جس انداز سے ایک کسی شے کا ظاہر ہوا کرتا ہے اور ایک باطن ہوا کرتا ہے، بہت توجہ۔ مثلا اگر ہم سیاہی کی اگزامپل لے لیں، جسے آپ انک کہتے ہیں، اس انک سے اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں اور لکھتے لکھتے اچانک یہ انک آپ کے کپڑوں پر گر جائے تو اس انک کی عاقبت کیا ہے؟ بہت توجہ۔ اس سیاہی کی عاقبت یہ ہے کہ جب آپ اس کو دھوئیں گے تو یہ پانی کے ساتھ مل کر آہستہ آہستہ کہاں چلی جائے گی؟ بہتی ہوئی، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ممبر کے تقاضے ہیں۔ تو یہ اس سیاہی کی حیثیت ہے جو کہ فقط ابھی آپ کے کپڑوں پر گر گئی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا ہے۔ یہی سیاہی ہے، اسی سیاہی سے آپ نے ایک صفحے پر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائیے جا کر کسی بھی لیب سے اس سیاہی کا لیب ٹیسٹ کرائیے، کیا یہ وہی سیاہی نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے والی؟ تو یقیناً رپورٹ یہی آئے گی کہ جی ہاں یہ وہی سیاہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے والی سیاہی تھی۔ لیکن اب اس سیاہی کا مقام کیا ہے؟ کہا اب اس سیاہی کا مقام یہ ہے کہ اے حضرت انسان، اگر وضو نہیں ہے تو تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر وضو نہیں ہے تو یہ بہت ہی سادہ سا معنی ہے کہ وضو نہیں ہے تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ذہن میں کوئی آیت ہے، بیان کروں گا، ابھی وہیں سے وہاں چلا جاؤں گا، لیکن عموماً قرآن کی جلد کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو وہاں سے جو مطلب اخذ کر لیا گیا کہ پاک ہو کر ہاتھ لگانا، تو وضو کر کے ہاتھ لگانا، تو اسی سیاہی کا کہ جو تھوڑی دیر پہلے وقت اس انداز کی تھی، بے وقعت تھی، لیکن اب اس کی وقعت یہ ہے کہ بغیر وضو تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سیاہی نے خود کو قرآن کریم کے الفاظ میں ڈھال لیا ہے۔ سیاہی بے جان ہے، سیاہی کے اندر ظرفیت تو نہیں ہے، اس نے اپنے ظاہر کو، I repeat my words، اس نے اپنے ظاہر کو فقط قرآن کے لفظوں میں ڈھالا ہے، تو اس کا مقام یہ ہے کہ بغیر وضو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اے حضرت انسان، تیرے نفس میں یہ کیفیت موجود ہے کہ تو قرآن کے جو کہ فقط لفظ نہیں ہے، نور ہے، کہ تو اس نور کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔ تو وہ سیاہی جس نے ظاہر کو قرآن نے ڈھالا تھا، تو مقام یہ ہے، تو اگر تو نے اس کی نورانیت کو اپنے نفس میں جذب کر لیا، بتا تیرا مقام کیا ہوگا؟ اس نورانیت کو جذب کرے۔ جب وہ نورانیت جذب ہوگی تو اب قرآن کی آیت سمجھ آئے گی کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ کون اس کو لا یمسہ، اس کو مس نہیں کر سکتے؟ کون؟ مگر وہ جو پاک ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ جو نورانیت ہے وہ جذب نہیں کر سکتے جب تک کہ باطن پاک نہ ہو جائے۔ تزکیہ ضروری ہے، یزکیہم ضروری ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے رسول اللہ کے جو فرائض نبوی قرآن میں بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلے جو رکھا وہ تو یہی رکھا تھا کہ یتلو علیہم آیات۔ اس کے بعد کی منزل، یہ منزل پہ منزل ہے،
پہلے یتلو علیہم آیات کی منزل تھی اور اس کے بعد پھر یزکیہم کی منزل آئی. یزکیہم کی منزل کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو اگلا مرحلہ ہے، اگر غور طلب بات ہے ذرا دقت کر کے دیکھیے تو ان 4 فرائض نبوی میں اصلاً جو فرائض ہیں وہ تو وہی 2 نظر آئیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. 4 فرائض کون سے ہیں؟ جوانوں کے لیے دوہرا دیتا ہوں. یتلو علیہم آیات وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ان 4 فرائض میں سے غور کیجئے. اصل فرائض تو وہی کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے. اس کے مقدمے کے طور پر، اس کے پری ریکوزٹس کے طور پر پہلے ابتدائی مرحلے کو طے کرایا گیا ہے کہ آیات کی تلاوت کی گئی ہے، نفوس کو پاک کیا گیا ہے تاکہ جو شے دی جا رہی ہے وہ پاک ہے. اگر نجس برتن میں پاک شے بھی ڈال دو وہ بھی نجس ہو جاتی ہے. اسی لیے عرض کرتا چلوں، جملہ یاد رکھیے گا اور بار بار یاد کر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. پھر کہوں گا جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں. سمجھیے گا یہ جو جسے کہتے ہیں متشابہ اور جسے کہتے ہیں محکم، یہ آیت پڑھنے والے کی کیفیت پر منحصر ہوگا. اگر جاہل کسی محکم کو بھی پڑھے گا اس کو متشابہ دکھے گا، اور اگر عالم کسی متشابہ کو بھی پڑھے گا وہ بھی محکم نظر آئے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. جب راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو تو چراغ لے کر راستہ طے کیا جاتا ہے. تو اگر قرآن کی نورانیت ہی نظر نہ آ رہی ہو تو اہل بیت کا دامن تھام کر اس راہ میں چلا جاتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. وہاں سے پتہ مگرنہ قرآن کیا ہے؟ بس اوقات بہت سے منبروں سے عرض کر چکا، اب پھر وہ روایت سامنے آ گئی ہے، بڑھے بغیر نہیں رہ سکوں گا. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب اللہ علی 4 الاشیاء. 4 چیزوں پر ہے اللہ کی کتاب: العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق. 4 چیزوں پر خدا کی کتاب ہے. پہلی کون سی ہے؟ العبارہ، عبارت ہے. اب کس کے لیے کہا؟ عبارت للعوام، عوام کے لیے فقط اور فقط ایک عبارت ہے، ایک ٹیکسٹ سے زیادہ کچھ نہیں. اخبار پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، وال پہ لکھی ہوئی چاکنگ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ثواب کی بحث نہیں کر رہا ہوں، وہ مل جائے گا، اتنا ملے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. لیکن اصلاً قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، وظائف کی کتاب نہیں ہے. قرآن وظائف کی کتاب نہیں ہے، قرآن احکام کی کتاب بھی نہیں ہے. اگر احکام کی کتاب ہوتی تو اکثریت احکام کی آیات کی ہوتی. مشکل سے 10% آیات احکام کی کتاب. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے، احکام کی کتاب ہوتی تو ہم تمہیں دکھاتے بھی کہ کہاں کہاں کیا کیا لکھا ہے. 10% احکام کی آیات ہیں. یہ جو 90% آیات ہیں یہ کون سی آیات ہیں؟ تو سمجھ میں آیا کہ 90% قرآن کو اتنا ادنا کر کے نہ سمجھیں. تو کہا عبارت للعوام، عوام کے لیے تو فقط ایک عبارت ہے. وَإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِ، خواص کے لیے اشارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عام آدمی پڑھے گا، ایک عبارت پڑھ کر گزر گیا. کیا معنی بسم اللہ؟ کون سا اسم؟ کس اسم کے ساتھ؟ کون رحمان کون رحیم؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. وَإِشَارَةُ لِلْخَوَاصِ، خواص کے اشارہ کے لیے اشارہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لطائف للاولیاء، اولیاء اللہ کے لیے اس میں الطاف پروردگار ہے، لطیف نقطے ہیں. وحقائق للانبیاء، انبیاء کے لیے اس میں حقیقت ہے. یعنی کیا؟ یعنی آیت قرآنی تو ایک ہی ہے، پڑھنے والے کی کیفیت کیا ہے. اور یقین رکھیے گا اس فرش عزا پر جو بھی بیٹھا ہے، کوئی کچھ کہے، وہ کوئی ہو یا نہ ہو،
اتنا طے ہے عوام میں سے نہیں ہو سکتا، عوام میں سے نہیں ہو سکتا، بہت خاص جگہ پہ موجود ہے. تو وہ جو عبارت للعوام ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یہاں کوئی عوام بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ جو دوسرا درجہ ہے وہ اشارت للخواص، کہ خواص کے لیے اشارہ ہے. یہ تو آپ کا اور میرا بیسک، یہاں سے تو سفر شروع ہونا چاہیے. لیکن تھوڑا میرے ساتھ دقت کریں، اگلی منزل کون سی تھی؟ لطائف للاولیاء. جس در پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے. چند گھنٹوں کی تفکر اور تدبر انسان کو لعن اللہ سے علیہ السلام بنا دیتی ہے. پہنچ گئے کہاں پہنچایا؟ چند گھنٹوں کا تفکر اور تدبر اگر، لیکن there are so many if and buts over here. لیکن اگر اس تفکر اور تدبر کا انجام ملاقات امام زمان پر ہے، اگر کربلا کے میدان میں شب عاشور کسی نے اپنے امام زمانہ کو پا لیا چند گھنٹوں کے تفکر اور تدبر سے، اور جا کر امام سے مل گیا، امام کی محبت دل میں وہاں بھی تھی، امام کا مقام دل میں وہاں بھی تھا، امام کی والدہ جن کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کا احترام اتنا تھا کہ بغیر وضو نام نہیں لے رہا تھا. لیکن یقین جانیے اگر اس خیمے میں موت آ جاتی، جاہلیت کی موت مرتا. اس میں کوئی شک؟ یہ احترام لے کر اگر وہاں اس خیمے میں مر جاتا، جاہلیت کی موت مرتا. لیکن یہ 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا جو تفکر اور تدبر ہوا اور امام زمانہ سے آ کر مل گیا، تو اب سمجھ میں آیا کہ امام زمانہ کے بارے میں علم تو رکھتا تھا، معرفت نہیں تھی. اب معرفت ہوئی ہے، اور یہی حدیث کے الفاظ تھے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا تھا، جاہلیت کی موت مر گیا. اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ من مات ولم يعلم امام زمانہ، کہ جو مر گیا لیکن معلوم نہیں تھا کہ امام زمانہ کون ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں معلومات تو بہت ہے، لیکن وہ معلومات فقط معلومات ہی کی حد تک رہ جاتی ہے. اگر سماعتیں بیدار ہیں تو ایک مشکل سوال کروں، ضرورت پڑے محمد والے محمد کا. بہت دیکھیں، چونکہ ہم فرش عزا پر موجود ہیں اس لیے یہ مشکل بات کہتے ہوئے مجھے پوری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ڈیلیور ہو جائے گی. ذرا میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں اور ان کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیتے ہوئے گھبرائیں گے بھی نہیں. بہت چھوٹا سا سوال ہے، یہ بتلائیے یہ مرنے کے بعد قبر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ پہلا سوال کیا کیا ہے اس نے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ جو سوال ہے، اس سوال میں کیا کوئی تخصیص ہے کہ یہ سوال کس سے کیا جائے گا؟ چاہے کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی مرجع عالی قدر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے سوال تو ایک ہی کیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ من. سوچئے کیا راز ہے یہ؟ کسی پی ایچ ڈی سے آپ سوال کریں کہ اے بی سی ڈی سنا دیجئے، آپ تو پی ایچ ڈی ہیں، وہ کیا کہے گا؟ یہ کیا سوال کر رہے ہو ہیں؟ کوئی میرے مطابق کوئی سوال کرو. سب سے ایک سوال، اور اتنا آسان سوال. مطلب یہ سوال کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ایک موحد سے، ایک مومن کی قبر میں آ کر وہ سوال کر رہا ہے تمہارا رب کون ہے، اور جواب بھی ایسا کہ جو کہ ہمیں سب کو معلوم ہے. اور نہ صرف معلوم ہے بلکہ جب قبر برابر کر دی گئی ہے تو قبر برابر کرنے سے پہلے بھی ایک صاحب نے جھنجھوڑ کے بتایا بھی ہے، جسے آپ کہو وائوا کے سوالات کو آؤٹ بھی کیا ہے، جواب بھی بتا دیا.
بنانے کے بعد جب قبر بند کر دی تو سب چلے گئے، پھر بھی آپ باہر بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا. یہ اتنی تاکید بھی کر رہے ہیں اتنے سادے سے سوال کی، سمجھ سے باہر ہے. چلو آ کے وہ پوچھتا کہ دلیل برہان و امکان اور وجود سے ثابت کرو کہ کوئی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ثابت کرو فلسفے سے. تم ثابت کرو کہ کوئی رسول ہونا چاہیے اور خدا پر قاعدہ لطف عقلاً ضروری ہے. تم کلام سے ظاہر کرو، ثابت کرو. تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کچھ پھر اچھا بھی لگتا بات کرتے ہوئے، ڈسکشن ہوتا. اتنی چھوٹی سی بات کر رہا ہے، نام بتا دو. اور پتہ چلا یہی بہت مشکل سوال ہے. جس نے اس کا جواب دے دیا یہ بہت بڑی بات ہوگی. ایک عارف باللہ کا بیان آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ جو حافظہ ہے یہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. یعنی حافظہ وہ جگہ جہاں پہ فقط معلومات اور معلومات ہی تھی، مرنے کے بعد یہ معلومات تو ایک طرف رہ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے نفس نے جذب کیا کیا ہے. یہ بتاؤ تم جو ہو تم کیا ہو. یہ جو پوچھ رہے ہیں اس عالم میں، اس کیفیت میں اگر کسی نے فقط اتنا کہہ دیا کہ اللہ ربی جل جلالہ، بس سمجھے اب کچھ نہیں پوچھنا. پھر اگلا سوال وہ عارف پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت کتنے ہی لوگ ایسے ہیں برزخ میں کہ جنہیں یہ تو یاد آ گیا ہے کہ جو آخری کتاب اتری تھی وہ قرآن تھا اور وہ نبی پر اتری تھی، لیکن اس نبی کا نام کیا تھا یاد نہیں آ رہا. رسول اللہ کا نام یاد نہیں آ رہا. یہ بتائیے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کے افعال اور کردار پر یہ نظریہ حاوی تھا اور اعضاء و جوارے سے چھلک چھلک کر لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی، فقط وہ اللہ ربی جل جلالہ کا جواب دے سکے گا. آسان نہیں ہے، عبد ہونا مشکل ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے پوچھا، امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ اب یہ پریشان ہو گیا. پریشان ہونے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ بتا دیجئے. کہا تجھے معلوم ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ. اب چونکہ میں نے کہا نا ثقافت اسلامی کے کتنے ہی لفظ ہیں، ہم تو معنی ہی نہیں جانتے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے معنی سے پہلے بات شروع کی ہے. مطلب معنی کرنے سے پہلے بھی کچھ مراتب ہیں. کہا جانتے ہو اس عبد سے کیا مراد ہے؟ جب کسی کو کہا جائے کہ یہ عبد ہے، پہلے تو یہ بچوں کو کہتا چلوں عبد ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. اتنا بڑا درجہ ہے کہ جب رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو رسالت کو بعد میں رکھتے ہیں، پہلے عبدیت کو رکھتے ہیں. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسول بھی ہیں لیکن پہلے کیا ہیں؟ عبد ہیں. مخلوق کے لیے سب سے بلند اگر کوئی مقام ہے تو وہ یہی عبدیت کا مقام. عبدیت سب سے بلند مقام ہے. تو امام پوچھ رہے ہیں جانتے ہو عبد کہتے کسے ہیں؟ کہا مولا آپ بتا دیجئے. کہا اس عبد میں یعنی عین با دال، اس سے مل کر ہی عبد لفظ بنتا ہے. ابھی معنی الگ ہے. یہ جو لفظ بن رہا ہے عبد، عین با دال، جب تک اس عین کی معرفت نہ ہو با تک نہیں پہنچ سکو گے. پھر جب تک با تک نہیں پہنچو گے دال کی منزل نہیں پا سکو گے. یعنی کہ اس عبد کے اندر بھی منازل در منازل ہیں. بہت توجہ. تو پھر فرمایا کہ عبد میں عین سے مطلب کیا ہے؟ کہا جب عبد کہا جائے تو اس کے عین سے مطلب یہ لیا جائے گا کہ علمہ باللہ، اللہ کا علم ہونا. علم بمعنی معرفت ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ الفاظ کم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم معلومات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا. ہم معلومات کو بھی علم سمجھ رہے ہوتے ہیں. معلومات اور ہے، علم اور ہے. کتاب پڑھ کر
کیا آتی ہے؟ معلومات آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتاب پڑھ کر معلومات آتی ہے, علم نہیں آتا. العلم نورا یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء. علم ایک نور ہے جس کے قلب میں خدا چاہتا ہے روشن کر دیتا ہے. اب یہ نہ پوچھئے, پھر الگ بحث ہو جائے گی کہ خدا کس کے قلب میں چاہتا ہے. تو خدا کسی کے قلب میں چاہتا ہے, کسی وجہ سے چاہتا ہے. جب وہ شخص چاہتا ہے تو پھر خدا بھی چاہتا ہے, جب وہی نہیں چاہتا خدا بھی نہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. چاہتا ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا, آج سے 22 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آقا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو توفیق ہوئی, اس کو توفیق نہیں ہوئی. تو جس کو توفیق ہوئی اس میں اس کا کیا کمال ہے, اور جس کو توفیق نہیں ہوئی اس کا کیا قصور ہے. سوال کیا تھا, بہت سادہ سا جواب تھا, اور بہت ہی سادگی سے جواب بھی دے دیا ہمارے استاد نے. کہنے لگے یہ بتلائیے کہ آپ, میں ان کے گھر گیا تھا ملنے اور پھر یہ سوال کیا تھا. کہا یہ بتلائیے کہ آپ جب میرے گھر آئے تھے آپ نے کیا کیا. میں نے کہا دروازہ کھٹکھٹایا تھا, بیل بجائی تھی. کہا پھر کیا ہوا. میں نے کہا آپ کے فرزند ارجمند آئے اور انہوں نے دروازہ کھولا, اس کے بعد میں آپ کے پاس آ گیا. کہا آپ دروازہ نہیں بجاتے تو کیا ہوتا. میں نے کہا میں کھڑا رہ جاتا, میں وہیں پہ کھڑا رہ جاتا, پھر خدا معلوم کس وقت دروازہ کھلتا. کہا اسی کو توفیق کہتے ہیں کہ تم دروازہ تو کھٹکھٹاؤ پھر وہاں سے عطا ہوگی. دروازہ تو کھٹکھٹاؤ, ذرا ہمیں یہ تو بتلاؤ کہ واقعتاً تم دامن میں کچھ لینے کے لیے آئے ہو, وہاں کمی نہیں ہے. ذرا دامن پھیلانے کا ڈھنگ تو سیکھ لو, ذرا دعا مانگنے کا ڈھنگ تو سیکھو. ہم تو دعا بھی نہیں مانگ سکتے, کیا کریں, اتنے سارے درد ہیں اندر کے, ایک ایک کر کے نکل رہا ہے. ہم تو دعا بھی نہیں مانگتے ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں. یہی کہتے ہیں نا, دعا کی تلاوت ہو رہی ہے, دعا پڑھ لیجئے. دعا پڑھتے ہیں, دعا مانگتے نہیں ہیں. جس دن پڑھنے سے بات آگے چلی گئی اور مانگنے پر آ گئی, پھر دیکھو کیا کیا عطا ہوتا ہے. یا تو ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا تو خدا کو سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں, یا آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں. اس کو سجیشن نہ دو, اس کو آرڈرز نہ دو, اس کو اس انداز سے نہ پکارو, سمجھیں, اس سے مانگو. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنے لیے مانگتے کیا ہو. وہ مانگتے ہو جو اس نے تمہارے لیے رکھا ہے, یا وہ مانگتے ہو جو وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا مگر تم ضد کر رہے ہو. اگر کچھ مل جائے تو شکر کرو, نہ ملے تو اور شکر کرو, نہ ملے تو اور شکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ملے گا جو وہ چاہتا ہے, اب وہ ملے گا جو وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. مانگ کے تو دیکھو کتنا قریب ہے, بہت قریب ہے, لیکن مانگتے نہیں ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا, علمہ باللہ, علم اور ہے, علم معرفت کا نام ہے. معرفت, جب معرفت ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معلومات اور معرفت میں فرق کیا ہے. کس وقت معلومات رہ جاتی ہے اور کب وہ معرفت میں بدل جاتی ہے. جملہ دے رہا ہوں, یاد رکھیے گا. اگر معلومات میرے نفس کو منقلب نہ کرے اور مجھ میں کوئی تحریک بیدار نہ کرے, سمجھ جانا اب تک معلومات ہی معلومات ہے. لیکن جیسے ہی اس معلومات سے میرا نفس منقلب ہو گیا, متحرک ہو گیا, تو سمجھ جانا معرفت میں ڈھلنا شروع ہو گئی ہے. یہ ہے معرفت. یعنی جب شے کی حقیقت کو جان لو. مشکل بات کہہ رہا ہوں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اذان دی جاتی ہے بچپن میں, اس وقت بھی سنائی تو نہیں دے رہا, سمجھ میں نہیں آتا کیا آ رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں. تو اس جملے کو اذان کی صورت میں ہی سمجھ لیجئے گا کہ جب حقیقت میں متحقق نظر آنے لگے, سمجھ جاؤ معرفت حاصل ہو گئی ہے. حقیقت میں متحقق, the things which make reality real. ریالٹی ریئل کیوں ہے؟ جب وہ روح نظر آنے لگے, سمجھ جاؤ معرفت ہو گئی ہے. جب کتاب پڑھتے ہوئے وہ باتیں بھی نظر آنے لگیں جو کتاب کے ان سطروں کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں, سمجھ جانا معرفت آ گئی ہے. جب بٹوین دا لائنز پڑھنے لگو تو سمجھ جانا معرفت آ گئی ہے. جو پیراگراف میں ظاہراً نہیں لکھا لیکن تمہارا ذہن وہاں پہنچ گیا, سمجھ جانا معرفت آ گئی ہے.
اسی لیے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں اور دیکھا کہ امام نے یہ فرمایا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا ارے امام نے یہ کہا ہے، یہ تو میں ابھی 4 دن پہلے کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا اور میں یہی بات کہہ رہا تھا. آپ کے ساتھ ہوا ہوگا اکثر. یقین کریں اس وقت ایک سجدہ شکر کرنا کہ 4 دن پہلے تمہاری فکر امام سے مل گئی تھی. یہ توفیق تھی کسی کی، یہ وہاں سے عطا ہو رہی تھی، یہ توفیق تھی پروردگار کی. شکر کا سجدہ کرو، شکر کرو گے خدا اس میں اضافہ کر دے گا. درود پڑھ دیں محمد والے مان. علمہ باللہ، اللہ کی معرفت ہو. جب تک تمہیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ عبادت کس کی کر رہے ہو، اس عبادت کی وقت کیا ہوگی. امپلائر کا معلوم ہی نہیں ہوگا اور امپلائمنٹ چل رہی ہوگی، ایسا کیسے ممکن ہے. تم نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے. اچھی بات ہے، آپ جس اس کی بات کر رہے ہیں آپ نے بتایا کہ وہ احد ہے. یہ احد ہونا اس کی خبر ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے، تم نے کہا وہ ایک ہے. ارے ایک ہے وہ الگ بات ہے، بتاؤ وہ ہے کون. میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ایک ہے، لیکن یہ نہیں بتا پا رہا کہ وہ جو ایک ہے وہ ہے کون. جب تک اس ہے کون کا نہیں پتا چلے گا معرفت نہیں ہوگی. جب تک معرفت نہیں ہوگی پھر عبادت میں وہ بات نہیں ہوگی. تو عبد کا پہلا عین علمہ باللہ، یہاں سے عین بنتا ہے. جب علمہ باللہ ہو جائے، جب معرفت ہو جائے، اب جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کو اسی انداز سے اگلا درجہ، یعنی کہ اس کی بھی درجات ہیں. بہت توجہ، ہر کوئی اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتا نا. ہر ایک کی اپنی عقل ہے، اپنی معرفت ہے، اپنی سمجھ ہے. جنت کے درجات بھی اسی معرفت کے اعتبار سے ہیں. بہت توجہ. تو یقیناً جب کہا کہ علمہ باللہ، اللہ کی معرفت ہو جائے، تو اس معرفت کے فوراً بعد اگلا مرحلہ بے کا ہے، اور اس بے کا مطلب ہوگا بعدہ اما سوا اللہ. بعد کہتے ہیں عربی میں دور ہونے کو، یعنی بعدہ وہ عبد جس کو خدا کی معرفت ہو جائے گی وہ ہر شے سے دور ہو جائے گا سوائے خدا کے. ہر شے سے دور ہوگا سوائے خدا کے. یعنی اس کو پلٹ کے دیکھو، یعنی وہ فقط اور فقط خدا سے قریب ہوگا. للہیت اس میں رچ بس جائے گی. اسی لیے تم جب بھی کوئی عمل شروع کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ قربتاً اللہ. اب قربتاً اللہ سمجھ میں آئے گا. اب قربتاً یہ تکرار کروائی جاتی ہے ہمارے ہاں. نیت کا دہرانا مستحب ہے، وگرنہ نیت کا تعلق تو دل سے ہے. اگر نہیں بھی دہرائی جائے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن نیت کو دہراؤ، تکرار کرو. یہاں پر رک کر ایک بات کر رہا ہوں، خدا مجھے اسی موضوع پہ رکھے، میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، لیکن بہت توجہ رہے. یہ جو دہرانا پڑتا ہے نا، جسے کہتے ہیں آواز سے دہرانا، اس کی الگ ایک تاثیر ہے. وہ جو اللہ علیم بذات الصدور، خدا سینوں میں چھپے بھید جانتا ہے. ذات الصدور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ حقیقتیں ہیں کہ جو آپ کے اور میرے سینوں میں ہیں، لیکن ہم اس کو آشکار نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہے، آپ پر آشکار نہیں ہو رہی ہے. یہ ذات الصدور نہیں ہے. کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو میرے سینے میں ہیں، مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے وہ معلوم ہے. اللہ اس معلوم کو بھی جانتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور، جو تم نہیں جانتے تمہارے سینے میں ہے پروردگار وہ جانتا ہے. وہ عالم الغیب جو میرے ہونے سے پہلے میرے انجام کو جانتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے مجھے پکارو. I want to hear you. مجھے پکارو. ودعونی، دعا پکارنے کو کہتے ہیں. وہ تمہاری آواز سننا چاہتا ہے، جو سننے کا محتاج نہیں ہے، جو دل کے بھید جانتا ہے، جو عالم الغیب ہے، وہ آپ سے مجھ سے کہتا ہے پکارو. یعنی دعا، جس کو آپ دعا کہتے ہیں، دعا کرتے ہی آپ بلند آواز سے ہیں. مناجات تو آپ دھیمی آواز میں کرتے ہیں نا، لیکن دعا میں اور مناجات میں فرق یہی ہے. دعا بلند آواز سے کی جاتی ہے، مناجات سرگوشی میں کی جاتی ہے، چھپ کر کی جاتی ہے، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو کہ کیا بات چل رہی ہے. ایسے مناجات کا سلیقہ بھی یہی ہے.
اور دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ پکارو پکارو. وہ تمہاری پکار کو کیوں سننا چاہتا ہے؟ جواب ملے گا. اصلاً وہ نہیں سننا چاہتا، خود تمہیں تمہاری آواز سنانا چاہتا ہے، تمہاری محتاجگی کو تمہارے سامنے لانا چاہتا ہے. جب تم کبھی پکار کے دیکھو، آج جا کر ایک تہیہ کرنا، کل بھی فجر آنے والی ہے نا، فجر کی نافلہ جب پڑھ رہے ہو تو اس میں دعا جب کرنا بیٹھنا نا، تو ایک کام کرنا، دعا پروردگار سے مانگنا، لیکن دعا سے پہلے ذرا اپنی اس دن کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے اور جو تم پر ہو چکا ہے، یہ ذرا امام زمان سے شیئر کر لینا. بس اتنا وظیفہ دیا ہے میں نے آپ کو. ٹو ڈو لسٹ سمجھتے ہیں؟ the things we are supposed to do today. اور جو ہو گیا ہے پچھلے دن، ذرا اس کی بھی ایک رپورٹ امام کو پیش کر کے دیکھنا. امام سے کہنا، امام مجھے یہ مشکل درپیش ہے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ تو جانتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، بس مجھے استقامت کی دعا دیجیے گا. ذرا امام سے باتیں کرنا شروع کرو. اس کے بعد دیکھو کہ اب جب پھر ان کا وسیلہ دے کر خدا سے بات کرو گے، لطف کچھ اور ہوگا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بات کریں. تو بعدہ اما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ ہر شے سے دور ہے. یہ بھی ایک لطف پروردگار ہے اگر اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ تمام مخلوقات سے قریب ہے. اور کتنا قریب ہے؟ جس کو حبل الورید کہا کہ شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے. خدا سب سے نزدیک ہے، سب سے برابر کا فاصلہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب مخلوق اور خالق کے درمیان میں جو ہے وہ فاصلہ ہے. نہیں، فاصلہ نہیں ہے. اگر سماعت بیدار ہیں تو آیت پڑھوں. یہ جو آیت پڑھی تھی ادعونی استجب لکم، میں انہی آیات سے ہی آپ کو جواب دیتا ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، آیت ہے. اذا سألک، جب تجھ سے پوچھا جائے، جب اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، فانی قریب، پس میں قریب ہوں. خدا کی صفت دیکھیے، خدا کی قسم. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جب میرا بندہ تم سے سوال کرے تو اس کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. خدا اس کو کہہ دو کا فاصلہ بھی گوارا نہیں کر رہا. کہہ رہا ہے میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کر رہا ہے، پس میں قریب ہوں. اتنا قریب ہے. اس سے کہہ دو کا فاصلہ بھی اس نے گوارا نہیں کیا. فإنی قریب، پس میں قریب ہوں. لیکن یہ مخلوق ہے کہ جس کے لیے کہا کہ وہ اللہ کو دور سے آواز دیتے ہیں. یعنی مخلوق ہے جس نے اللہ سے فاصلہ کیا ہے. اللہ نے مخلوق سے فاصلہ نہیں کیا، اس نے خدا سے فاصلہ کیا ہے. یہ فاصلہ زمانی اور مکانی فاصلہ نہیں ہے. یہ فاصلہ کون سا فاصلہ ہے؟ یہی قربت کا فاصلہ ہے. یقیناً یہ رحمت خدا سے دور نکل گیا ہے. خدا کی رحمت تو برس رہی ہے، لیکن اس میں رحمت کو جذب کرنے کی جذابیت ختم ہو گئی ہے. یہ بہت اہم ہے. شہزادی کی زندگی سے یہ رزق لے لیجئے، یہ خلوص لے لیجئے، یہ اخلاص لے لیجئے. بعدہ اما سوا اللہ، سب کچھ ہر شے سے دور مگر خدا سے قریب. جب یہ منزل آ جائے، عبد کا بے آ گیا، اب کیا ہوگا؟ عین بھی آ گیا، بے بھی آ گیا، اب دال کی منزل ہے. بہت توجہ. لیکن دال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہ بے نہیں ہوگا. بعدہ اما سوا اللہ، بعد کہیں گے دور ہے ہر شے مگر خدا سے نزدیک ہے. جب اس کو فریم آف ریفرنس کو بدل کر دیکھو گے تو پھر تمہیں نظر آئے گا دال. دال کا مطلب ہوگا دنوہ. دنو کہتے ہیں قریب ہونے کو. کہا دنوہ من اللہ بلا کیف ولا حجاب. امام کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی صرف عبد کے عین بے دال کو کہہ رہے ہیں یا با دال کہہ رہے ہیں. بعدہ سمجھ میں آ گیا تھا. دنوہ یعنی قریب ہوگا. دنو قریب ہونے کو کہتے ہیں. کہا دنوہ کس سے قریب ہوگا؟ کہا دنوہ من اللہ بلا کیف ولا حجاب، بغیر کسی کیفیت اور بغیر کسی حجاب کے قریب ہوگا. اب یہ میں نے کیا بات کہی؟ ایگزامپل دے کے سمجھاتے ہیں. یہ جو ہم اور آپ چیزوں کو پہچانتے ہیں نا، محتاج ہیں رنگوں کے. تھوڑی دیر کے لیے اس ہال کے رنگوں کو غائب کر دو، پہچان نہیں سکو گے کہ ممبر شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ختم کہاں پر ہو رہا ہے. توجہ ہے؟ اگر کلرز غائب کر دو، کلر ٹرانسپیرنٹ کر دو جسے آپ کہتے ہو،
تو اشیاء تو ہوں گی وہاں پر لیکن دکھ نہیں رہی ہوں گی. کیوں نہیں دکھ رہی؟ کہا تم محتاج تھے رنگوں کے. تم دیکھنا چاہتے ہو شے کو لیکن ڈھونڈتے ہو کلر کو. خدا معلوم یہ بات سمجھا سکا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ کالا رنگ دکھائیے تو یہ تو اتنا آسان ہے, آپ کہیں گے قبلہ اپنے کپڑوں کو ہی دیکھ لیجئے. تو اگر میں کوئی کہوں اچھا آپ گلابی رنگ دکھائیے تو اب آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں گے. میں آپ سے پوچھوں گا اب یہ الٹا ہے معاملہ, اب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, مجھے بتاؤ کہ تم کلر دیکھ رہے ہو یا کوئی شے دیکھ رہے ہو جس میں وہ کلر ہو؟ تم تو چیز ڈھونڈ رہے ہوگے کہ کہاں ہے جہاں سے وہ مل جائے. اس کا مطلب کہ شے کا نام لوں تو کلر کا محتاج, کلر کا نام لوں تو شے کا محتاج. اس محتاجگی کے عالم میں انسان کو اپنی محتاجگی نظر آتی ہے کہ اس رنگوں کی دنیا میں تو ہم محتاج ہیں رنگوں کے, ہم چیزوں کو رنگ کے علاوہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. تو کچھ ایسی ہستیاں بھی ہوں گی کہ جو اس کو پہچانتی ہیں اشیاء کے ذریعے سے نہیں. یا من دل علی ذات ہی بے ذات, اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. دنو یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ جو تیسرے, یہ جو دال کی بات کی دنوہ من اللہ بلا کیف ولا حجاب, یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہوں نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہوں, میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں تجھے عبادت کے لہل پایا ہے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. صلی اللہ اس کیفیت میں آنے کے بعد جب یہ عبد خدا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے تو پھر اپنے لیے آواز نہیں نکلتی. یہ بھی مسئلہ ہے. جب عبدیت کی یہ منزل آ جائے تو پوری رات گزر جاتی ہے. شہزادہ حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوری رات اپنی والدہ کے ساتھ عبادت میں رہا, سنتا رہا. مادر گرامی پوری رات دوسروں کے لیے دعا کرتی رہی, یہاں تک کہ جب فجر کا وقت نمودار ہونے لگا میں نے پوچھ لیا اماں آپ نے سب کے لیے دعا کر لی, ہمارے لیے دعا نہیں کی؟ اول جدار بعد الدار, کہا بیٹا پہلے پڑوس اس کے بعد گھر. یہ ہے عبدیت کی معراج زہرا علیہ السلام کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. اپنے لیے کچھ چیزیں نہیں مانگ رہی, اپنے لیے کچھ نہیں, دوسروں کے لیے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ملنے کے لیے مجھے شرف یابی کے لیے میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا, توجہ رہے. کہا سلمان اندر داخل ہوئے ہیں مولا علی کے گھر میں, دیکھا چکی رکھی ہوئی ہے اور اس چکی کے دستے کے اوپر خون لگا ہوا. سوال کروں کتنا گندم تھا جو پستا تھا؟ یہ بتاؤ گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ لوگ کتنے تھے؟ کل کہہ رہا تھا نا روٹیاں دی تھی. آنے والا ایک آیا. دسترخوان پہ کتنے بیٹھے؟ دسترخوان پہ کتنے بیٹھے تھے؟ آنے والا ایک آیا ہے, سب نے اپنی روٹی اٹھا کر دے دی. اس روایت کو جب میں پڑھتا ہوں میں ایک اور انداز سے پڑھتا ہوں. معلوم چلا اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں غذا کتنی تھی کہ جتنی غذا سے کسی ایک آدمی کا پیٹ بھر سکے اتنا یہ سب مل کر کھا رہے تھے. کسی ایک آدمی بھوکا ہے, اپنی ضرورت کے اوپر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کرنا عبدیت کی معراج ہے. عبدیت کی معراج ہے. یہ گھرانہ ہے. روٹی اٹھا کے دے دی. اب سمجھ میں آیا کہ وہ اتنا گندم پس کیوں رہا تھا. وہ جو رات کے وقت مولا روٹیوں کا گٹھر لے کر جایا کرتے, تمہارے مولا رات کو جو روٹیاں بانٹتے تھے, اب سمجھ میں آیا گندم پستا کہاں پر تھا. شہزادی کی اس صحیح کو مت بھول جائیے گا. اور کس کے لیے بانٹتے تھے سمجھتے؟
اسبق کہتے ہیں، میں پیچھے پیچھے ہو لیا، اس علاقے میں پہنچے جہاں پر امام کے چاہنے والے نہیں تھے، امام ان کے درمیان میں روٹیاں رکھ رہے۔ میں نے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، اگر ہوتے تو کچھ زیادہ رکھ دیتے۔ یہ کریم ہے، یہ کریم ابن کریم ہے، اگر ہوتے تو کچھ زیادہ رکھ دیتے۔ بس عزیزو، یہ روٹیاں پکا کون رہا تھا؟ یہاں روٹیاں ہیں، آئیے وہاں پر آ جائیے۔ مدینہ کی وہ عورتیں جو گھر میں پانی کا انتظام نہیں کر پاتی تھیں، ان کے لیے مشک بھر کے لانے والی کون؟ یہی بی بی زہرا، یہی بی بی زہرا، اللہ اکبر، یہی بی بی زہرا۔ بس عزیزو، وقت نہیں ہے، میں اس مطالب کو پھر کے لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن بس ایک بات کہوں گا۔ اب چونکہ اس شب میں ہم آ چکے ہیں کہ مجھے شہادت پڑھنی ہے، لیکن شہادت پڑھنے سے پہلے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ذرا مولا علی کی مصیبت کو سمجھیے گا۔ جب مکے سے ہجرت کی ہے نا مولا علی نے، تو رسول اللہ تو پہلے ہی مدینہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد جب مولا علی مختصر سے قافلے کو لے کر آئے ہیں، قافلے میں کوئی بھی ہو، ان کے نام ابھی ایک الگ طرف ہیں، لیکن اصل شخصیت اس قافلے میں کون ہے؟ وہ کون؟ خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کی بیٹی اس قافلے میں موجود ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی کے ناقہ جہاں چل رہا ہے، جب کفار کو پتا چلا کہ رسول اللہ کی بیٹی جا رہی ہے، انہوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ یہ کی کہ چلو قافلے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہی کو یرغمال بنا لیں گے، تو جو رسول چلے گئے ہیں مدینہ واپس آ جائیں گے۔ کتنے مذموم مقاصد تھے، کس قدر گھٹیا سوچ تھی۔ اس انداز سے یہاں سے ایک دستہ تشکیل دیا گیا، اور یہاں سے وہ دستہ اس قافلے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس دستے کا آمنا سامنا اس مختصر سے قافلے پر ہوتا ہے، مولا علی کو جلال آتا ہے، شمشیر نیام سے باہر آتی ہے۔ مولا نے وہ جوہر دکھائے، کبھی دائیں سے حملہ کر رہے ہیں، کہیں بائیں سے حملہ کر رہے ہیں، اس انداز سے ناقے کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں۔ احد یاد آ گیا ہوگا، اس انداز سے ناقے کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کتنوں کو واصل جہنم کیا، کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے الٹے ہی قدموں بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب سب بھاگ گئے، اب قیامت کا جملہ ہے، یہاں پر شمشیر زنی ختم ہو چکی، لڑائی ہو رہی ہے، شور و غل برپا ہوا ہوگا۔ جب یہ خاموشی ہوئی تو مولا علی بی بی زہرا کے ناقے کے قریب آئے اور بس ایک سوال کیا، کہا یا بنت رسول، آپ کا دل خوفزدہ تو نہیں ہوگا؟ یہ حملہ آور آئے تھے، آپ کا دل خوفزدہ تو نہیں ہوا؟ میں کہوں گا مولا علی، ارے سیدہ کی بات اپنی جگہ، ایک معصوم اور ہے، اس کے گھر پر حملہ ہوا تھا، صرف حملہ نہیں ہوا، خیمے بھی جلے تھے، صرف خیمے نہیں جلے، تماچے بھی لگے تھے۔ ذرا ایک نظر شام غریبہ، ایک نظر شام غریبہ۔ اس انداز سے روایت لکھتی ہے جب یہ واقعہ ہو گیا، اب جب یہاں سے قافلہ دوبارہ مدینے کے لیے چلا ہے، مولا علی سواری پر نہیں بیٹھے، ناقے کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ جب مدینہ آیا تو وہاں رسول اللہ نے استقبال کیا، جیسے ہی سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور مہار کو ہاتھوں میں پکڑا دیا، کہا یا رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے لیے۔ میں جملہ کہوں گا، یاد رکھیے گا، میں جملہ کہوں گا، یہی وہ جملہ تھا، ایک امانت ابھی واپس کی ہے، ایک امانت دفن کے وقت۔ یا رسول اللہ، اپنی امانت اپنی امانت لے لیجیے۔ پھر آؤں گا اس جملے پر، پھر آؤں گا، واپس لے کر چلتا ہوں۔ کل تک کیا بیان کیا تھا کہ دربار سے واپس آ گئی ہے، لیکن دربار سے واپس آنے کے بعد اب حالات یہ ہیں کہ آپ کی شہزادی دن بہ دن ضعیف ہوتی جا رہی ہے، کمر جھکتی جا رہی ہے، حسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہی ہے،
اور شہر سے دور جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کر رہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا شہزادی گریے کے بعد گھر واپس آئی، کیا دیکھا؟ چہرے پر سورج کی تمازت کے آثار تھے۔ مولا علی نے سوال کر لیا، کیا بتلایا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھتی تھی مسلمانوں نے وہ درخت بھی شہزادی دھوپ میں بیٹھ کر رونے لگی، شہزادی دھوپ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ مولا حسن علی نے امام حسن سے کہا، بیٹا حسن چلو ایک حجرہ تعمیر کیے دیتے ہیں۔ ارے حجرہ گھر تو خوشی کی علامت ہے، تاریخ میں پہلا گھر تھا جس کا نام ہی بیت الحزن پڑ گیا، رونے کے لیے گھر۔ اللہ اکبر۔ اور وہ منزل بھی آ گئی، وہ منزل بھی آ گئی کہ آخری وقت ہے۔ میں نے مختصر کر دیا، وقت بھی نہیں ہے، لیکن آخری شب ہے، خدا معلوم بعد میں موقع ملے نہ ملے۔ سنیے گا، علی کو اپنے پاس بلایا، بہت پاس بلایا، یعنی آپ کی شہزادی سے بولا نہیں جا رہا ہے، اور آہستہ سے مولا علی کو وصیتیں فرمائیں، یا علی کفنی باللیل غسلنی باللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن دیجئے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا، اگر یہ کہا جاتا کہ رات میں دفن کیجئے گا جو کہ کہا تھا، سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو منع کیا تھا کہ جنازے میں نہ آئے، لیکن رات کا غسل سمجھ نہیں آیا، رات کا کفن سمجھ نہیں آیا۔ لیکن جب روایت سامنے آئی، اسماء بنت امیس فرماتی ہیں میں اور علی بی بی کو غسل دے رہے تھے، علی اسماء سے کہتے ہیں اسماء بچوں سے کہو آہستہ روئے، کہیں باہر آواز نہ چلی جائے۔ حسن اور حسین نے اپنی ابا کو دانتوں میں دبا لیا کہ آواز باہر نہ چلی جائے۔ اسماء نے کہا میں نے کیا دیکھا؟ علی نے اپنے سر کو دیوار پہ دے مارا اور اس طرح گریا کیا جیسے ماں جوان بیٹے پر گریا، رو کر کہتے ہیں اسماء ارے میں نے وہ زخم دیکھ لیا جو شہزادی نے چھپا رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ تیار ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ بدن بدن نبود شبہ بود، گویا کہ کوئی جسم جسم نہیں تھا، کانت کل خیال، ہم نے روایت میں دیکھا کانت کل خیال، گویا کوئی خیال تھا، کوئی سایہ تھا، اتنی گھل گئی تھی نبی کی بیٹی۔ جب جنازہ بیت الشرف میں تیار ہوا، معلوم چلا پیچھے کوئی آ رہا ہے، جب پلٹ کر دیکھا 4 سالہ بچی بابا اماں کے جنازے کے ساتھ، ابا کے جنازے کے ساتھ آخری منزل سنیے گا۔ یہاں تک تو بی بی زہرا کی مصیبت ہے نا، یہاں تک تو بچوں کی مصیبت ہے، آخری ذرا مشکل کشا کی مشکل کا بیان سن لو۔ جب کسی خاتون کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے 2 محرموں کی ضرورت ہے۔ دو محرم چاہیے ہوتے ہیں، ایک محرم قبر میں اترتا ہے، دوسرا محرم میت کو دیتا ہے۔ مولا علی کی مشکل کو دیکھو، حسن اور حسین چھوٹے ہیں، اگر قبر کے باہر ہیں میت لینے والا کوئی، قبر میں اتر رہے ہیں میت کو دینے والا کوئی نہیں۔ اب میں نے جب وہ روایت دیکھی مجھے سمجھ آیا
کہ قبر میں آیا کون ہوگا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی زہرا ہے، لیکن یہ زہرا وہ زہرا نہیں جیسے آپ نے مجھے دی تھی۔ ایسی مصیبت پڑی ہے، علی علیہ السلام میں وہ طاقت نہیں کہ بیان کریں، بس اتنا کہا یا رسول اللہ فاطمہ خود ہی بتا دیں گی۔ فاطمہ خود بتائے گی کہ کیا ہوا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ جتنے لوگ اس وقت فرش عذاب پر موجود ہیں، مجلس کو سن رہے ہیں، ان کی توفیقات میں بھرپور اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کے ذریعے سے بی بی زہرا کے دل کو شاد اور خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔